أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين. وألقاه عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 28 تا 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک آیت میں نے مزید تلاوت کر لی ہے لیکن اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آئے گی. آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پالنے والا مالک، اگر تم کچھ ذرا سی بھی عقل رکھتے ہو تو وہ میرا رب ہے. فرعون کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ تیرے پاس یہ چھوٹی سی حکومت ہے مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میرے مالک کی حکومت تو مشرق و مغرب پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے آثار تمام کائنات کی پیشانی پر چمک رہے ہیں. اگر کام لیتے تو حقیقت تم پر واضح ہو جاتی. آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے، فرعون نے کہا خبردار اگر تم نے میرے سوا کوئی اور خدا مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو میرے قید خانوں میں پڑے سڑ گئے ہیں. فرعون کے غصے کا اصل سبب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی حاکمیت اور بالادستی کو منوانے کی کوشش کی تھی. تمام حکمرانوں کو ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اوصیاء علیہ السلام سے اسی لیے سخت نفرت ہوتی ہے کہ وہ ان کی حاکمیت کے بجائے خدا کی حاکمیت اور بالادستی کو منواتے ہیں. اسی لیے تمام حکام جو ظالم حکمران انبیاء علیہ السلام کو اپنا باغی اور سب سے بڑا مجرم سمجھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں فرما رہے تھے کہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی پوجا پاٹ شروع کر دو، بلکہ وہ خدا کی حکمرانی اور بالادستی کو منوا رہے تھے. اور فرعون کسی ذات یا کسی شخص کی اپنے اوپر سیاسی یا قانونی حکمرانی ماننے کو ہرگز تیار نہ تھا. نہ وہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی شخص کسی اور ذات یا فرد کی حکمرانی اور بالادستی کو قبول کر لے، کیونکہ اس طرح اس کو اپنا سیاسی اقتدار جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اسی لیے آگے بڑھ کر فرعون نے صاف صاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت کا نام بھی لیا تو میں تم کو جیل کی ہوا کھلاؤں گا. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے. فرعون نے المسجونین کہا جس کے معنی خاص قید خانہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. یہ تفسیر المیزان میں بھی ہے، تفسیر کبیر امام غازی میں بھی ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاہے میں تیرے سامنے کوئی بالکل ہی کھلی ہوئی واضح چیز دلیل پیش کر دوں. جب فرعون عقلی دلیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات رد نہ کر سکا تو
غنڈہ گردی پر اتر آیا اور اپنی طاقت سے ان کو ڈرانے دھمکانے لگا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام اور استدلال سے اس کے منہ میں اس طرح لگام دے دی کہ اس کا سارا تنتنا شاہی دھیما بالکل ڈھیلا پڑ گیا اور اس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اچھا جو کچھ کہتے ہو اس کو پیش کرو. فرعون کا یہ کہنا از خود بتاتا ہے کہ اسے اپنے موقف پر پورا یقین نہ تھا، اس لیے اس سے یہ کہنا پڑا کہ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو، میں مان لوں گا، مگر معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانا. یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا، اور مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی تفسیر میں لکھا تفہیم القرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ کیا تم اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے انکار کرو گے اور مجھے جھیل بھیجو گے، جبکہ میں تمہارے سامنے ایک بالکل واضح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اسی خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو تمام جہانوں، تمام زمین و آسمانوں کا مشرق و مغرب کا مالک و پالنے والا ہے. تفسیر نمونہ میں اس آیت کی ذیل میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا اگر میں اپنی رسالت کی واضح دلیل لے آؤں تو بھی تو مجھے قید خانے بھیجے گا. اس سوال پر فرعون سٹپٹا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے پر سارا مجمع ان کی طرف بغور متوجہ ہو گیا اور ان کے استدلال کا قائل ہو گیا. اب اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹالنا چاہتا تو سارے حاضرین اعتراض کرتے اور سب جان لیتے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی فرعون کو زچ ہو کر مجبوراً یہ کہنا پڑا اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں. اور اب آیت نمبر 31 کا ترجمہ کہ فرعون بولا اچھا تو لے آؤ اسے اگر تو سچا ہے. فرعون کے جواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ قدیم و جدید زمانے کی تمام مشرکوں کی خداوند عالم کو تمام خداؤں اور دیوتاؤں کا خدا مانتا تھا، اور یہ بھی مانتا تھا کہ وہ جو تمام خداؤں کا خدا ہے وہ تمام دیوتاؤں سے بڑا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خداؤں کے خدا کے وجود کا ثبوت پیش کروں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں ایسی واضح نشانیاں پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ میں اسی سب سے بڑے خدا کا بھیجا ہوا ہوں. اور فرعون نے جواب دیا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کر دو. اگر فرعون سب سے بڑے خدا کو صحیح سے مانتا ہی نہ ہوتا تو اس کی نشانی کی بات ہی نہ کرتا. بحث صرف اس نقطے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تمام دیوتاؤں کے بڑے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا. اور اب آخری آیت 32 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی وہ لاٹھی جو ڈنڈا جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا وہ انہوں نے ایک دم سے پھینک دیا اور یکایک وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا. عربی زبان میں حیتن ہر قسم کے سانپ کو کہتے ہیں، جبکہ ثعبان اژدہے یعنی بڑے سانپ کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے بھاگتا اور حملے کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.